پاکستان میں پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت اتنی کم کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پاکستان کا جو پانی ہے یہ آپ جو سمجھیں کو تقریباً 30 ارب ڈالر سے زائد کا جو پانی ہوتا ہے یہ حصہ بن جاتا ہے ہر سال ضائع ہو کے، یہ سمندر کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں پانی کو ذخیرہ کرنے کی جو ہے ایک صورتحال جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکی۔ پانی 30 دن سے زیادہ کا پانی ہم جو ہے وہ جمع نہیں کر سکے۔ اس سے پاکستان کے لیے بہرحال خطرات پیدا ہوئے ہیں۔ تو پانی کو جو ذخیرہ نہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کا الزام آپ ایک واپڈا پہ بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ واپڈا کا کام تھا کہ وہ جو ہے وہ مختلف جو ذخائر ہیں وہ بنائیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور بڑی میں ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ڈیم نہیں بن سکے، پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا۔ کالا باغ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے پاکستان کی جو پانی کا ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے، جو بجلی پیدا کی صلاحیت ہے، اس میں بے حد کمی واقع ہوئی ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کا غیر جانبداری سے جائزہ لیں تو کالا باغ ڈیم نہ بننا تو ایک بڑی بری بات تھی، اس کو بننا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ ایک سیاسی معاملہ بن گیا۔ تو پاکستان کے لیے جو کالا باغ ڈیم کے حق میں تقریریں کرنے والے لوگ تھے وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ برے ثابت ہوئے ان لوگوں کی نسبت جو اس ڈیم کے خلاف تھے، کیونکہ بہرحال 3 صوبوں میں اس ڈیم کے خلاف جو ہے وہ قراردادیں پاس ہوئیں، وہاں پہ مخالفت کی گئی۔ جو سرحد ہے جو صوبہ کے بی کے ہے اس کے لوگوں کی ریزرویشن ہے کہ جی وہاں ان کے علاقے زیر آب آ جائیں گے۔ دریائے کابل کا جو پانی ہے اس کے ساتھ مسائل پیدا ہوں گے۔ دریائے سندھ جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ جی پانی جو ہے وہ اگر دریائے سندھ کا پانی جو ہے وہ سمندر میں نہیں جائے گا تو اس میں جو ان کی زمینیں ہیں وہ خراب ہو جائے گی۔ بدین کا علاقہ جو ہے اس میں مسائل پیدا ہوں گے، وہاں پہ کاشتکاری کو متاثر ہوگی، بلکہ وہ کہتے ہیں جی متاثر ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو کالا باغ ہے یہ ایک انجینئرنگ کا منصوبہ تھا، اس کو ایک سیاسی منصوبہ بنا دیا گیا، اور جب کوئی انجینئرنگ کا منصوبہ سیاسی منصوبہ بنے تو ظاہر ہے کہ اس ملک کی جو معیشت ہوتی ہے، اس ملک کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس میں بڑا ایک اس کے لیے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو لوگ کالا باغ ڈیم بننے کی حمایت کرتے رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کالا ڈیم جو بنانے کی مخالفت کرتے رہے ہیں، ان سے کچھ تھوڑا سا انہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ جب بھی پاکستان میں پانی کو ذخیرہ کرنے والی کوئی بات ہوتی تھی تو جو کالا ڈیم باغ کے حامی تھے وہ فائلیں نکال کے آ جاتے تھے، تقریریں شروع کر دیتے تھے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ پاکستان میں دوسرے ڈیم جو بنانے کا جو معاملہ ہے وہ پس پش چلا جاتا تھا۔ یعنی ہم پانی کو سٹور کر رہے ہیں، اب اس میں بنا رہے ہیں، دیا میر بادشاہ میں بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ داسوبیں جو ہے وہ پانی کو سٹور کرنے کے جو منصوبے بن رہے ہیں، دوسری جگہوں پہ پانی کو سٹور کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک اسٹریٹجی جو ہے یہ اس میں جو تبدیلی آئی ہے، اس میں جو واپڈا کے میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 2-3 چیئرمین ہیں ان کا بڑا رول ہے، انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ کالا باغ ڈیم پہ اصرار کر کے ہم پاکستان کے مسئلے کا جو ہے وہ حل نہیں نکال سکتے۔ پاکستان کا جو پانی کا مسئلہ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ گمبھیر ہوتا جائے گا۔ تو اب ایک کنسنسس جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جس جگہ پانی کی سٹوریج بن رہی ہے، دیا میر بادشاہ میں بن رہی ہے، داسو میں بن رہی ہے، تو وہاں پہ جو پانی ہے اس پہ یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پانی جو ہے وہ کسی صوبے کو دیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک ان اے وے آپ یوں سمجھیں کہ وہاں پہ جو ڈیم بنائے جائیں گے ان کا جو پانی ہے اسے بجلی تو پیدا ہوگی جو ظاہر ہے کہ دوسرے سارے صوبوں میں تقسیم ہوگی۔ اس سے ایک مسئلہ تو پیدا ہوا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں سے جب آپ بجلی کو ٹرانسفر کریں گے دور دراز علاقوں میں، پاکستان میں کراچی میں لے کے جاتے ہیں، لاہور میں لے کے جاتے ہیں، کوئٹہ میں لے کے جاتے ہیں، تو ایک فاصلہ بہت بڑھے گا، جبکہ کالا باغ ڈیم میں یہ فاصلہ جو ہے وہ کافی کم ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس معاملے پہ ہم اپنی جو قومی سلامتی ہے یا قومی ہمارا جو اتفاق ہے اس کو تو دو پہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ تو کالا باغ ڈیم اگر نہیں بنا تو اب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ زیادہ درست سمت میں قدم اٹھا رہی ہے کہ وہ اس نے ایسے ڈیم بنانے شروع کر دیے ہیں جس پہ لوگوں کو اختلاف نہیں ہے۔